اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے، مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال طیب اور طاہر ہو جاتا ہے، اور جب روزہ رکھا جائے تو جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، واوسطہ مغفرہ، رمضان کے شریف کے درمیان والے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، وآخرہ عتق من النار، اور رمضان شریف کے آخری 10 دن یہ جہنم سے چھٹکارا کے ہیں۔ تو رمضان شریف کے پہلے 10 دنوں میں کثرت سے یہ ورد جاری رکھنا چاہیے، کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور درمیانی اشرا میں کثرت سے یہ استغفار پڑھنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آخری اشرا میں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم اجرنی من النار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریحان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخلها الا الصائمون۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کے روزوں کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اللہ کریم کو راضی کریں، اور جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور دیگر اس طرح امور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے ہمیں روکا ہے ان سے روکیں، اور جن امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان امور کو بجا لائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان شریف کی فیض و برکات نصیب فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ جلدی نجات نصیب فرمائے، بالخصوص کعبۃ اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف اور مساجد کو، مدارس کو اللہ تعالیٰ پھر سے رون کے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔